نازش بزم عالم جمیل و شیم، تیرے رستے کو نہ چھوڑیں گے ہم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم، چاہے ہم کو یہ دنیا ستائے بہت۔ ہم سرسبز و شاداب وہ پیڑ ہیں جنہیں ابر رسالت نے سینچا بہت، آج بھی ہیں ہم اپنی جڑوں پر کھڑے، زور آندھی نے یوں تو لگائے بہت۔ بحر عیادت جب آپ جاتے تھے اس کے گھر، بحر عیادت جب آپ جاتے تھے اس کے گھر، کوڑا ڈالتی تھی آپ کے سر پاک پر۔ کتنی خوش بخت تھی، کتنی بدبخت تھی، یاد آتی ہے مجھ کو وہ گلیا بہت۔ اور تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے، سارے عالم میں پھیلی ہے خوشبو تیری، سارے جگ میں تیرے نام لیوا بہت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، اسٹیج پر تشریف فرما نہایت قابل قدر حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، جناب حضرت اقدس قاری محمد راشد صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا اور آپ حضرات سے کچھ دیر گفتگو کرنا میسر ہوا۔ اس وقت پروگرام کی مناسبت سے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کی سب سے پہلی آیت پڑھی ہے، اسی کے تعلق سے کچھ عرض کیا جائے گا اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے، وقت رہے گا تو انشاءاللہ اس سے متعلق بات ہوگی۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے افصح، سب سے احسن، سب سے بلند، سب سے بالا، سب سے نرالا، سب سے مقدس، سب سے پاکیزہ، یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی کی مناسبت سے یہاں پر یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس کی اہمیت اور اس کے تعلق سے کسی بھی چیز کا اس سے جڑنے کے بعد اس کا مرتبہ اور اہمیت بڑھ جاتی ہے، یہ ہمیں آئے دن دیکھتا رہتا ہے اور اس کا ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ یوں تو ہر دور میں رشد و ہدایت کی ضرورت رہی ہے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے مطابق انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لاتے، وہ ایک پیغام دیتے، راہ ہدایت ہموار کرتے، رشد و ہدایت کا راستہ بتاتے، لوگوں کو اس پر لاتے۔ جب تک وہ دنیا میں رہتے ان کا وہ پیغام چلتا، جب وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ان کا پیغام ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد پھر دوسرا کوئی نبی آتا، وہ اپنے پیغام کو عام کرتا، رشد و ہدایت کی فضا کو عام کرتا۔ لیکن جب باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے جو پیغام دیا اور آپ پر یہ قرآن مقدس جو معجزے کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ پیغام آیا، تو اب یہ پیغام رہتی دنیا تک کے لیے پیغام آیا، قیامت تک کے لیے پیغام آیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسائل کا حل ہر پیچیدہ موڑ کا حل، ہر مشکل مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید کے اندر رکھا۔ اور علماء کرام، مفسرین کرام آتے رہیں گے، اپنی صلاحیتوں کے مطابق قرآن کریم سے گوہر اور لال اور موتی اور خزانے نکال کر ہمیں دیتے رہیں گے۔ ایک عجیب اتفاق یہ بھی ہے کہ اس میں رشد و ہدایت تو پوشیدہ ہے ہی۔ قرآن کی خاصیت اور اس کا خاصہ یہ ہے کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو یہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرتا ہے۔ اس کی تلاوت جب سلیقے اور شعور کے ساتھ کی جاتی ہے تو یہ دل پر چوٹ مارتا ہے، دل پر وار کرتا ہے۔ ابھی آپ کے مدرسے کے چند طلبہ نے قرآن کریم پڑھا تو واقعی بہت شاندار تجوید کی رعایت کے ساتھ، قواعد کی رعایت کے ساتھ انہوں نے قرآن کریم پڑھا، اور جو دل کو چوٹ مار رہا تھا، دل پر اثر انداز ہو رہا تھا، یہ ہم اپنے سامنے اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا یہ واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں اور سورۃ الحاقہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیۃ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ۔ یہ خاویہ، حاویہ، طاغیہ، اس طرح کے لفظ آ رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں، وہ دور کھڑے ہوئے آپ کی اس تلاوت کو سن رہے ہیں۔ اب میں نے بتایا کہ قرآن کریم کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ صحیح طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو دل پر اثر کرتا ہے۔ تو عمر فاروق دور سے کھڑے ہو کر یہ تلاوت سن رہے ہیں، چونکہ وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، انہیں یقین نہیں تھا اس بات کا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو عمر فاروق کو لگا کہ قرآن کریم کا ردم اور اس کی قافیہ بندی دیکھ کر عمر فاروق نے دور سے ایک من میں اپنے دل کے اندر بات سوچی، ما اشعر، کہ کتنی بہترین شاعری کر رہا ہے، یہ کیسا شاعر ہے۔ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کے قریب قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں سورۃ حاقہ کی، اور عمر فاروق دور کھڑے ہو کر اس کو سماعت کر رہے ہیں، اور کفر کے زمانے میں ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں ابھی، اور دور سے کھڑے ہو کر قرآن کریم کو سن کر حیران ہو گئے اور تعجب میں آ کر یہ کہا یقین نہ کرتے ہوئے، ماشاء، کہ کیسی شاعری کر رہا ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کے نبی پڑھتے پڑھتے قرآن کریم کی اس آیت پر پہنچ جاتے ہیں، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ۔ عمر فاروق اور حیران ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ بات میں اتنی دور کھڑے ہو کر دل کے اندر سوچ رہا ہوں، اور میں نے دل میں یہ کہا کہ ما اشعر، کتنا بہترین شاعر ہے، کیسی شاعری کر رہا ہے، اور اس کا جواب خود دے رہے ہیں، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ عمر فاروق تعجب میں پڑ گئے کہ جو بات میرے دل میں آئی ہے اس کا جواب یہ دور سے دے رہے ہیں کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو عمر فاروق اور حیران ہوئے، اور انہوں نے پھر سوچا بھئی یہ جادوگر ہے، یہ کوئی کاہن ہے۔ ادھر عمر فاروق دور سے یہ بات سوچ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی بھی اس کے بعد والی آیت پڑھتے ہیں، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہ کسی جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے،
کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے۔ عمر فاروق اب بالکل حیران ہو جاتے ہیں کہ جو بات میں اتنی دور سے سوچ رہا ہوں اور اس کا یہ جواب مستقل دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد آگے اگلی آیت پڑھنا، تنزیل من رب العالمین، نہ تو یہ کسی شاعر کا قول ہے نہ کسی جادوگر کا قول ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا ہوا اس کا کلام۔ تو اس کلام نے عمر فاروق کے دل پر جو چوٹ ماری ہے، آپ زخمی ہو کر، آپ کا دل زخمی ہو جاتا ہے، دل پر یہ کلام وار کرتا ہے اور آپ ایک چوٹ کھا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پہلا واقعہ آیا ہے اور آپ نے یہاں اپنا دل ہار لیا ہے، آپ دل ہار کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر ایک دو دن کے بعد میں اگلا وہ ایک لمبا طویل واقعہ پیش آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ راستے میں خبر یہ ملتی ہے کہ آپ کے بہن اور بہنوئی خود ایمان والے ہو چکے ہیں، ان کی تو خبر لے لو۔ یہ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو حضرت خباب کو قرآن سکھا رہے ہیں، کلام سکھا رہے ہیں، جا کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں اس وقت جانا نہیں چاہتا، لیکن پہلا قرآن کریم نے وار وہاں پر کیا تھا، دوسرے موقع پر پھر یہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، جب یہ سنتے ہیں اور یہ ان کے کانوں میں پڑتا ہے تو ان کے دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ اور مختصر میں بتا دوں کہ یہیں سے آپ روانہ ہو جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ وہ ایک طویل واقعہ ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ قرآن کریم جب سلیقے اور شعور کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو یہ دل پر اثر کرتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے کہ گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ مسجد نبوی کا وہ مشہور واقعہ، امام ابو عاصم رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم لوگوں کو پڑھاتے ہیں، مستقل تلاوت کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو قرآن کریم کا درس دیتے ہیں۔ ایک دن سوئے ہوئے خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ آپ خواب میں تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ میرے ابو عاصم، آپ اللہ کا کلام بہت پڑھتے ہو، اللہ کے کلام کو لوگوں کو پڑھاتے ہو اور آپ کو اللہ کو بہت پیار آتا ہے، لاؤ میں تمہارے لبوں کو چوم لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے امام عاصم کے لبوں کا بوسہ لے لیا، اس کے بعد ان کی منہ سے خوشبو آنے لگی، ایسی مہک، ایسی عطر کی خوشبو جو مدینے کے کسی بازار میں نہیں تھی۔ ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا، دریافت کیا، گزارشات کی کہ حضرت یہ عطر کہاں پر ملتا ہے جو آپ کے جسم مبارک سے خوشبو آتی ہے، آپ کے منہ سے مہک آتی ہے، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی ہے، وہ خوشبو ہمیں بتائیے، ہم اس کو لیں گے۔ انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن جب بات نہ بنی تو امام ابو عاصم نے پورا واقعہ بتایا کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قرآن کریم زیادہ پڑھنے کی وجہ سے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے میرے لبوں کا بوسہ لیا۔ تو قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو جو بندہ پڑھتا ہے گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے چیلنج کیا ہے اس بات پر۔ لوگوں نے کفر کے زمانے میں کفار مکہ نے جب اس پر یقین نہ کیا، الزامات دیے، تو قرآن کریم نے چیلنج کیا اور رہتی دنیا تک اس چیلنج کو آج تک کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، روح المعانی کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن مقفع ہیں، وہ عرب کے بڑے شاعر ہیں اور عرب کے بڑے ادیب ہیں۔
کفار مکہ نے قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کے لیے عبداللہ بن مقفع سے بات کی، ان کو تیار کیا کہ یہ محمد ایک کلام لیے پھرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے، لہذا ایسا کوئی کلام پیش کرو، ایسا کوئی صحیفہ تیار کرو جو اس کلام کا مقابلہ کرے اور وہ انسانی کلام ہو، تاکہ ہم اس کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ عبداللہ بن مقفع بہت بڑے شاعر، بڑے ادیب، بڑے فصیح اللسان، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوشش کی جائے گی اور جیسا یہ محمد کلام پیش کرتا ہے لوگوں پر، اس سے بہتر کلام پیش کیا جائے گا، لیکن میری کچھ شرائط ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں تو ضرورت ہے کہ کوئی شخص ایسا ملے جو اس محمد کے کلام کو رد کرتے اور فیل کرتے اس کا مقابلہ ہو سکے۔ عبداللہ بن مقفع تیار ہو جاتے ہیں اور انہوں نے ایک شرط یہ لگائی کہ بھائی میرے گھر پر میرے بچوں کے اخراجات کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے ذمہ جائے گا، 1 سال تک کا راشن میرے گھر میرے بچوں میں پہنچا دیا جائے، تاکہ میں دماغی اعتبار سے ادھر سے بالکل فری ہو جاؤں اور پوری صلاحیت اپنی یہ کلام تیار کرنے پر لگا دوں۔ لوگوں نے شرط مان لی، 1 سال کا راشن ان کے گھر پہنچا دیا اور ان کو ایک کمرہ دے دیا گیا، بالکل تنہائی میں ان کو بٹھا دیا گیا، انہیں جس چیز کی ضرورت تھی، قلم، کاغذ، دوات، یہ تمام چیزیں مہیا کر دی گئی، اور ایسا کرتے کہ آپ کی بچوں کی کوئی پریشانی آپ تک نہیں پہنچے گی، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، آپ محمد کے مقابلے میں کلام لکھ کر کے لے کے آئیے جو یہ اللہ کا کلام بتاتا ہے، اس کا ہم مقابلہ کریں گے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے عبداللہ بن مقفع جو بہت بڑا شاعر، بڑا ادیب ہے، اپنی زبان پر بڑا فخر اور بڑا تکبر تھا، وہ قلم اٹھاتا ہے، دوات میں بھگوتا ہے اور ایک کاغذ پر کلام تیار کرتا ہے عربی کے اندر، اور پھر اس کلام سے اس کو ٹکراتا ہے، میل کھلاتا ہے، لیکن اس کلام کا مقابلہ اس کا بنایا ہوا کلام نہیں کرتا، کاغذ کو پھاڑ دیتا ہے، پھر اگلے دن کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر لکھتا ہے، اس کے بعد پھر قرآن کریم سے ملان کرتا ہے، لیکن اس کا مقابلہ نہیں ہوتا ہے، وہ کاغذ کو پھاڑ دیتا ہے۔ 1 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، پورے 1 سال تک اس نے رات اور دن اپنی ساری صلاحیتیں جھونک دی، پوری استطاعت لگا دی، لیکن ایسا کلام تیار نہیں ہو سکا۔ بڑی بامشکل اس سے کچھ کلام کا ٹکڑا ایک تیار ہوا، اس کے نزدیک لگا کہ یہ واقعی مجھ سے وہ تیار ہو گیا ہے جس کو کفار مکہ چاہتے تھے، اب یہ محمد جو کلام پیش کرتا ہے اس کو رد کر دیا جائے گا اور اس کو جادوگر کا کلام یا کسی انسان کا کلام ثابت کر دیا جائے گا، اور اس سے بہتر کلام یہ ہوگا جو میں نے اپنی 1 سال کی محنت میں تیار کیا ہے۔ یہ پرچہ لے کر نکلتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے کامیابی مل گئی، کفار مکہ خوش ہو جائیں گے اور میری واہوائی ہوگی، پوری دنیا میں میرا نام ہوگا۔ اس دور میں وہ اپنے کمرے سے نکل کر کفار مکہ کی طرف چلتا ہے، رواں دواں ہے، آج کے جیسا دور نہیں تھا، آج کے جیسا دور نہیں تھا، ایک مکان سے گزرے، آج کے دور میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر گھر سے گانوں کی اور ناچ کی آواز آتی ہے، گھر جیب جیب میں گانے اور اسمارٹ فون ہے لوگوں کے پاس، کانوں میں لیڈیں لگی ہوئی ہیں، بلوٹوتھ کا سسٹم ہے، بائک بھی چل رہی ہے، گانے کان میں بج رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، کہیں غمی میں ہیں یا خوشی میں ہیں، مستقل کانوں میں آوازیں گانوں کی اور خوش چیزوں کی رہتی ہے۔ یہ وہ دور نہیں تھا۔ وہاں پر ایک مسلم گھرانے سے آپ کو اس شاعر کا جب گزر ہوتا ہے تو ایک بچی قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، وہ کلام تیار کر کے اللہ کے کلام سے ٹکر دینے کے لیے جا رہا ہے، اس کے کانوں میں ایک بچی کے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی ہے اور وہ پڑھ رہی ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَقِيلَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
یہ قرآن کریم کی ایک ایسی فصیح اور بلیغ آیت اس شاعر کے کان میں جب پڑتی ہے، اس نے اپنا جیب سے پرچہ نکالا اور دیکھا کہ یہ تیرا لکھا ہوا کلام تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے، اور اس نے وہیں پر کھڑے ہو کر مکے میں یہ اعلان کیا کہ لوگوں، یہ جو محمد کلام پیش کرتا ہے یہ کسی جادوگر کا قول نہیں ہے، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، دنیا کا کوئی شاعر اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کا وہ کلام آج ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنے دل میں جگہ دیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن ہماری زندگی تو اس سے الگ ہی گزرتی ہے۔ نہ تو قرآن کریم کی دولت ہمارے پاس ہے، نہ قرآن کریم سے لگاؤ ہمارے پاس ہے، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والوں سے بھی ہمیں شکایت ہے، ان کی محبت بھی ہمارے دل میں نہیں ہے، یہ صاف بالکل دیکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ طالب علم کی تقریر میں آیا کہ مدارس اسلامیہ یہ مضبوط قلعے ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی ہے، ان کی اہمیت کو ہمیں پہچاننا ہے، اور صحیح راستہ زندگی گزارنے کا جو ہمیں ملے گا وہ ان علماء اور مدارس اسلامیہ سے ملے گا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج قرآن کی اہمیت اور اس کی قیمت ہم جانتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ قرآن کریم اللہ کا مقدس کلام ہے، کہ یہ تو ہے بھی بابرکت، لیکن جو اس سے جڑتا ہے وہ بھی طاقتور بن جاتا ہے، جو اس سے جڑتا ہے وہ بلندتر بن جاتا ہے، جو اس سے جڑتا ہے وہ اعلیٰ و بالا بن جاتا ہے، جو اس سے جڑ جاتا ہے وہ قوی تر بن جاتا ہے۔ ایک معمولی سا کپڑا جو راستے پر اگر پڑا ہو، کوئی ٹکڑا، آپ اس کو اٹھائیں گے نہیں، اور اس ہائی وے پر اس کپڑے پر یہ تھراٹے مار کے ٹرک اور گاڑیاں اس پر گزر جاتے ہیں، اور وہ کپڑا اڑ کر کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ لیکن اسی کپڑے کو اگر دھو کر آپ قرآن کریم کا جزدان بنا دیں گے، اب وہ جزدان اگر مسجد کے اندر جو پاکیزہ جگہ ہے، روڈ نہیں ہے، وہاں مسجد پاک ہے، مسجد کے فرش پر وہ جزدان آپ کو نظر آ جائے گا، تو آپ فوراً یہ احساس کریں گے کہ یہ تو قرآن کریم کا جزدان ہے، قرآن کریم کے اوپر چڑھایا جانے والا کپڑا ہے، اس کو وہاں سے اٹھائیں گے، چومیں گے اور اوپر کی طرف رکھیں گے۔ اور ایک معمولی لکڑی جس کو آپ جلا کر داخلہ کرتے ہیں، کوڑی پر ڈال کر بلا دیا جاتا ہے، وہی لکڑی کے اگر تپائی بنا کر قرآن کریم کے رکھنے میں کام کرا دیا جائے تو اس تپائی کے اوپر سے آپ پیر رکھ کر گزر نہیں سکتے۔ تو قرآن کریم سے جو جڑتا ہے، جو اس کے قریب لگتا ہے، قرآن کریم اس کو بھی محترم بنا دیتا ہے، اس کو بھی مکرم بنا دیتا ہے۔ ایک زمانے کا واقعہ یہ ہے، میرا وقت مکمل ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس واقعے کے بعد میں بات ختم کر دوں گا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک صاحب کو ان کی اولاد نہیں ہے، وہ برابر اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں فرماتے رہے کہ اللہ کچھ اولاد مجھ کو دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 90 زمانے کے بعد ایک خوبصورت سی لڑکی، ایک بٹیا کی شکل میں دی۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اولاد دے دی، مجھ کو اولاد دے دی۔ اس خوشی میں جوش میں انہوں نے یہ بول دیا کہ میں اپنی بیٹی کی جب رخصتی کروں گا، اپنی بیٹی کی جب روانگی کروں گا، تو دنیا بھر کی دولت اس کے قدموں میں لا کے رکھوں گا، اس کے ساتھ۔ وہ جذبات میں اور خوشی میں یہ بول بیٹھے۔ اب انہیں پریشانی ہوئی، بٹیا جوان ہو گئی، رخصتی کا وقت قریب آیا، انہیں وہ بات یاد آ گئی کہ جب یہ پیدا ہوئی تھی
تو میں نے جذبات اور جوش میں یہ کہہ دیا تھا کہ اس کے قدموں میں دنیا بھر کی دولت لا کے رکھ دوں گا، اور وہ میں رکھ نہیں سکتا ہوں، میرے بس میں یہ بات نہیں ہے، لہذا وہ میرا قول جھوٹا ہو جائے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پاس میں وہ شخص جاتے ہیں اور جا کر کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور بڑی بھاری غلطی ہو گئی، میں جلد بازی میں یہ کہہ بیٹھا تھا، اب کوئی شکل نکالیے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں پر میری پکڑ نہ ہو جائے۔ امام محمد کا جواب دیکھیں اس شخص کے لیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بات نہیں، آپ اپنی بچی کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، قرآن کریم سکھائیں اور قرآن کریم کو اس کو بتائیں، قرآن کریم کے آنے کا مقصد بتائیں، اور قرآن کریم کس لیے آیا ہے یہ اس کو بتا دیں، قرآن کریم کے معنی سکھا دیں، اس کے بعد جہیز میں کچھ نہ دینا، قرآن کریم دے کر بھیج دینا، یہ ساری دنیا کی دولت سے پڑھ کر آپ کو نہ دینے والے۔ یہ ساری چیزیں جب جڑتی ہیں جب ہمارا یقین اس درجے کا ہوتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا حصہ، ایک آیت، ایک ٹکڑا اگر سلیقے سے اس سے پڑھنا آ جائے، یہ توفیق بخش دی، اس آیت کو جس کے پاس میں ایک سورت کے ایک آیت یاد ہے، اس کے بعد اگر وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس دولت کی کمی ہے، میرے پاس بڑا منصب اور ہوتا، بڑا عہدہ اور ہوتا، پیسہ اور مال اور ہوتا، کوٹھی اور بنگلہ ہوتا، تو در حقیقت اس نعمت کی وہ توحید کرنے والا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ میرا قول نہیں ہے، کسی عالم کا قول نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ بھی نہیں ہے، یہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اب دنیا میں ان سے بہتر کوئی ہو بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت قاری صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مدارس میں جایا کرو اور وہاں کے پڑھنے اور پڑھانے والے استادوں سے ملاقات کیا کرو، یہ ملاقات تمہارے اللہ کے ولیوں سے ملاقات مانی جائے گی۔ یاد رکھنا، اگر قرآن کریم کی تعلیم دینے والے، قرآن کریم پڑھانے اور پڑھنے والے یہ اللہ کے قریبی نہیں ہو سکتے، پھر دنیا میں اور اللہ کا قریبی کون ہے؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ قرآن کریم کی دولت حاصل کرنی ہے اور ان سے، ان کے پڑھانے والے اور پڑھنے والوں سے محبت کرنا، نفرت نہیں، ان سے شکایت نہیں۔ اور پڑھنے والے عزیز طلبہ جو زیادہ مقدار میں یہاں پر ہیں، ان سے بھی میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے، وقت 2 منٹ ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا، آپ نے اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں سے یہ باتیں سنی ہوں گی کہ جب بچہ قرآن کریم سیکھنے کے لیے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس بچے کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ، لیکن آپ کو مدرسے میں رہ کر بہت ساری احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ نے اس دور میں جنم لیا ہے کہ آپ کے لیے مدارس اسلامیہ کھول دیے گئے، آپ کا وہاں پر قیام کا انتظام رہتا ہے، رہنے کے لیے کمرے دیے جاتے ہیں اور بعض ضرورت مند طلباء کو بستر دیا جاتا ہے اور کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، ناشتہ بھی دیا جاتا ہے،
دوپہر اور شام کا کھانا دیا جاتا ہے، یہ آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اگر آپ پچھلے دور میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ لوگوں نے قرآن کریم اور علم حدیث حاصل کرنے کے لیے کیسی محنتیں کی ہیں کہ عجیب حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ 3 طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، مسجد نبوی میں جو وہاں پر اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کے پاس جا کر داخلہ لے لیتے ہیں۔ پہلے دور کا داخلہ یہ نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہوتا ہے کہ امی نے تیار کر کے بھیج دیا، بڑے بھائی نے، والد نے پیسے دے دیے اور پیسے بھی ہمارے گھر سے آ رہے ہیں، یہاں پر ساری چیزوں کی ضرورت مدرسہ پوری کر رہا ہے اور ہم کو صرف پڑھنا ہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلا معاملہ اس کا الگ تھا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ طالب علم قیام بھی اپنا خود کرے گا اور خرچہ بھی اپنی جیب سے اٹھائے گا۔ اسی طریقے سے طالب علم اپنے رہنے کا انتظام خود کرے گا، صرف استاذ کے پاس پڑھنے جانا ہوتا تھا۔ تو 3 طالب علم مدینہ منورہ مسجد نبوی میں جاتے ہیں۔ اب وہاں پر تھوڑا سا ان کے پاس میں کھانا تھا، وہ کھانا کھاتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، حدیث پاک سیکھتے ہیں، قرآن کریم سیکھتے ہیں۔ اب ایک دن ایسا آیا کہ ان کے پاس جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا، جو پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب تینوں طالب علموں میں مشورہ ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو ان میں سے 2 بچوں نے، 2 طالب علموں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانے کو کوئی انتظام یہاں پر نہیں ہے، لہٰذا ہم اس حالت میں علم حاصل نہیں کر سکتے، ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، وہ انتظام اللہ کر دے گا اس کے بعد پھر آئیں گے۔ ان میں سے ایک طالب علم، میں خاص طور سے طلبہ کو متوجہ کر رہا ہوں، وہ وہیں پر رک جاتے ہیں اور وہ اپنا ارادہ مضبوط کرتے ہیں کہ میں تو مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے راستے میں نکلا ہوا ہوں، مجھے اپنے کھانے پینے کا کوئی انتظام کی فکر نہیں ہے، میں تو علم حاصل کرتا ہوں۔ یہ سوچ کر رک جاتے ہیں اور 2 طالب علم وہاں سے آ جاتے ہیں۔ اب ان کو بھوک لگتی ہے، بھوک کا تقاضا ہوتا ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ آپ کے دل میں ایک بات آتی ہے، آپ وہاں سے اٹھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پر حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے شکایت کرتے ہیں، قریب ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کا فرمان سیکھنے کے لیے، اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہوں اور میرے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں۔ یہ شکایت کرتے ہیں اور پھر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مسجد نبوی کے قریب ایک شخص کا گھر ہے، وہ سویا ہوا ہے۔ اب خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہاں میٹھی نیند سو رہے ہو، ایک میرا مہمان ہے جس کی میزبانی مجھے کرنی ہے اور وہ میری مسجد میں آرام فرما ہے، آپ جاؤ اور اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ ان کی ہڑبڑا کر آنکھ کھلی اور انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، اور دیکھا اس کی بیوی کھانا بنا رہی ہے، چولہے پر ہانڈی پک رہی ہے، فوراً چولہے کی طرف بڑھتے ہیں، اس ہانڈی کو اٹھاتے ہیں، روٹیوں کی چھبڑی لیتے ہیں اور گھر والی سے کہتے ہیں کہ اپنے لیے، میرے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دوبارہ کھانا اور بنا دینا۔ اللہ کے نبی نے اس کھانے کو مسجد نبی میں بلوایا۔ وہ کھانا لے کر وہاں پہنچتے ہیں اور بے ساختہ برجستہ اس طالب علم کا نام پکارنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ میرے یہاں پہچاننے والا کوئی نہیں، میرے یہاں جاننے والا کوئی نہیں ہے، یہ کون شخص ہے جو میرا نام لے کر مجھ کو پکار رہا ہے۔ وہ باہر دروازے پہ آتے ہیں تو وہ شخص کھڑا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہانڈی ہے اور روٹیاں ہیں، کافی سارا کھانا ہے، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ میں تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہا تھا، آپ کا نام
لے کر اللہ کے نبی نے مجھے کہا ہے کہ یہ کھانا لے کر کے میرے مہمان کو کھلا کر کے آؤ، تو میں دوڑا دوڑا آپ کے پاس۔ تو میں خاص طور سے طلبہ سے یہ گزارش کروں گا کہ مدارس اسلامیہ میں آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ تمام انتظامات آپ کے یہاں پر ملتے ہیں۔ موسم کے لحاظ سے کپڑا دیا جاتا ہے، کھانا دیا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، لیکن ایک دور وہ تھا کہ لوگوں نے بڑی پریشانی اور تنگ دستی کے عالم میں علم کو حاصل کیا ہے، تب تک یہاں تک پہنچا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ پیغام ہمیں یہاں سے لے کر کے جانا ہے۔ میری تقریر کا لب پہ لباب یہی ہے کہ اللہ کا ایک مقدس کلام ہے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی برکت ہمیں حاصل کرنی ہے، اور وہ ہوگی اس کو سیکھ کر حاصل کر کے، اور جو لوگ اس کو حاصل کرتے ہیں ان سے محبت کر کے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قرآن کریم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کا سچا عاشق بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ حضرت بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم۔ محمد احمد ابن مولانا نایاب عالم صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحسن
صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. اگلے طالب علم ہیں جن کی تقریر ہونی ہے سیف اللہ یہ عظمت قرآن کے اوپر تقریر کریں گے. یہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہے تاریخ قرآن ہو کر. ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر تفصیل کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عصمت قرآن. قرآن مجید وہ عصمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. قرآن مجید وہ عصمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے. قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات کی ایسی ذات ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے. قرآن مجید جس پیغمبر پر اترا وہ ایسا پیغمبر ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے کہ جن کی پوری زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے. قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے. وہ ایسا فرشتہ ہے رب کائنات کے نزدیک مرتبے والا ہے. قرآن مجید وہ عصمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے. قرآن مجید وہ عصمت والی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے. کہ کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں حامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں حامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. سامعین مکرم، اب ذرا اسلاف سے قرآن مجید کی عظمت معلوم کرتے ہیں. کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا میں اب تک قرآن مجید سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں مگر ابھی بھی قرآن کا معنی پورا نہیں ہوا. کسی نے امام غزالی سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا قرآن مجید آسان بھی ہے مشکل بھی ہے. آسان تو اتنا ہے کسی بھی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. مشکل اتنا ہے کہ 1400 سال سے علماء مفتیان مفسرین قرآن میں وہ نازل ہے لیکن ابھی تک کوئی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا ایک دفعہ میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. میں نے پوچھا اے اللہ مجھے سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ جواب ملا قرآن. پھر میں نے پوچھا اے اللہ سمجھ کر پڑھے تب تجھے پسند، بغیر سمجھے پڑھے تب تجھے پسند. جواب ملا اے احمد جو کچھ تو سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند اور جو کچھ بغیر سمجھے پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند. شاعر کہنے پہ مشہور ہو گیا، عظمت قرآن کے خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. عظمت قرآن کے خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. ہر وقت نے ہم سے خون مانگا، ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. وما علینا ماشاءاللہ. حضرات محترم، آج کی جو ہماری محفل اس عنوان پر سجائی گئی ہے
اس چھوٹی سی چار دیواری کے اندر اب ہمیں اس کا آخری سبق پڑے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے سر پر دستار رکھی جائے گی۔ میں تمام ہی اسٹیج پر علماء محفوظ علماء کرام سے گزارش کروں گا یا آپ تمام حضرات اس طالب علم کے سر پر اپنے دست مبارک سے دستار باندھ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ حضرات محترم، پروگرام اختتام کے قریب ہے۔ اس سے پہلے آپ قرآن کے اوپر ایک نظم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں عزیزم حضرت محمد بنتی کہ طالب علم آئے اور اپنی نظم پیش کریں عزیز قرآن کے اوپر۔ السلام علیکم کہ یہ جشن قرآنی ہے، یہ فضل ربانی ہے۔ یہ جشن قرآنی ہے، یہ فضل ربانی ہے۔ دیکھو آؤ دیکھو تم بھی، دیکھو آؤ دیکھو تم بھی، کیا موسم وجدانی ہے۔ یہ جشن قرآنی ہے، یہ فضل ربانی ہے۔ کہ حافظ قرآن سب سے پہلے خود رب کے محبوب بنے، عامل قرآن سب سے پہلے خود رب کے محبوب بنے، حافظ قرآن سب سے پہلے خود رب کے محبوب بنے، عامل قرآن سب سے پہلے خود رب کے محبوب بنے۔ دیکھو آؤ دیکھو تم بھی، دیکھو آؤ دیکھو
جشن قرآنی ہے، یہ فضل ربانی ہے کہ حافظ قرآن ابو ہریرہ بوذر و سلمہ طلحہ تھے، یحییٰ کلبی بھی حافظ تھے، حافظ ابو قتادہ تھے، حافظ قرآن ابو ہریرہ بوذر و سلمہ طلحہ تھے، یحییٰ کلبی بھی حافظ تھے، حافظ ابو قتادہ تھے، جو نہ کبھی سر سے اترے جو نہ کبھی سر سے اترے، یہ وہ تاج سلطانی ہے، یہ جشن قرآنی ہے، یہ فضل ربانی ہے، یہ جشن قرآنی ہے، یہ فضل ربانی ہے۔ دیکھو آؤ دیکھو تم بھی، دیکھو آؤ دیکھو تم بھی، کیا موسم وجدانی ہے، یہ جشن قرآنی ہے، یہ فضل ربانی ہے کہ حافظ قرآن تاج کو پہنے گھومیں گے جب محشر میں، اس کرتے رہیں گے فرشتے پورے ہوگی چکر میں، حافظ قرآن تاج کو پہنے گھومیں گے جب محشر میں، اس کرتے رہیں گے فرشتے پورے ہوگی چکر میں، دیکھ کے چہرے بول اٹھیں گے، دیکھ کے چہرے بول اٹھیں گے، کیا چہرہ نورانی ہے، یہ جشن قرآنی ہے، یہ فضل ربانی ہے، یہ جشن قرآنی ہے، یہ فضل ربانی ہے، یہ جشن قرآنی ہے، یہ فضل ربانی ہے۔ اور دیگر علماء کرام کا ان کا شکریہ، انہوں نے ہماری دعوت پر اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری حاضری کو غنیمت سمجھا اور یہاں تشریف لائے۔ بہرحال میں سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی حضرات مدرسے کے تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ تعاون کر سکتے ہیں، اس کے بعد ابھی انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ہمارے آفتاب عالم صاحب محدود، انہوں نے 500 روپے سے مسجد کے اور مدرسے کی امداد کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قبول فرمائے اور ان کی تمام جائز تمناؤں کو جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اور اسی طرح سے ہمارے ماسٹر محمد ساجد صاحب راہل نگری کے رہنے والے ہیں، انہوں نے بھی ہمارے مدرسے کو 200 روپے دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قبول فرمائے۔ اور اسی طرح سے ہمارے نثار احمد خان، انہوں نے بھی 200 روپے دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قبول فرمائے۔ ایک بچہ حافظ ہوا ہے محمد ساحول، اس کے والد محترم نے 3000 روپے سے مدرسے کی امداد کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قبول فرمائے۔ اور ہمارے یامین خان صاحب، انہوں نے بھی 1000 مدرسے کو دیے ہیں، اللہ بہت قبول فرمائے۔ جو ہمارے امانت اللہ صاحب رحمۃ اللہ صاحب نائب نہلا کے 200 روپے دیے ہیں، اللہ بہت قبول فرمائے۔ اور ہمارے عامر بھائی 100 روپے دیے، اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے یوسف بھائی بستری نائب نہلا کے اللہ 500 روپے دیے، اللہ قبول فرمائے۔ اور ہمارے غضنفر خان صاحب، انہوں نے 500 روپے دیے، اللہ قبول فرمائے۔ محمد ساجد صاحب یہ ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے 1000 مدرسے کو دیے، اللہ بہت قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے مولانا حبیب احمد صاحب لاہوری پنجابی کے، انہوں نے 100 روپے مدرسے کو دیے ہیں، 100 روپے جو بچہ حافظ ہوا ہے ساحول کو دیے۔ ہمارے مدرسے کے پڑوسی محمد انور خان صاحب، انہوں نے 100 روپے دیے ہیں، اللہ بہت قبول فرمائے۔ اچھا ہمارے مہمان ہیں والا گاؤں کے، انہوں نے 500 روپے دیے، اللہ بہت قبول فرمائے۔
اور ہمارے یہ پڑوسی ہے مدرسے کے حسین الدین صاحب خان صاحب، انہوں نے 200 روپے دیے ہیں مدرسے کو، اللہ پہ قبول فرمائے. اور جو بھی مدرسے کا تعاون کرنا چاہتے ہیں جلدی کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر دعا ہو جائے گی. ہمارے ماسٹر حضرت الدین خان صاحب، انہوں نے 100 روپے دیے ہیں، اللہ پہ قبول فرمائے. ہمارے حافظ تعظیم صاحب، انہوں نے بھی 500 روپے دیے ہیں، اللہ پہ قبول فرمائے. ہمارے امام و خطیب مسجد کے امام صاحب حضرت قاری ہاشم صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے 200 روپے مدرسے کے لیے اللہ پہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ، میں نے بتایا تھا کہ پروگرام اپنے منزل کے بالکل آخری کڑی پر ہے، اس کی آخری سیڑھی رب قدیر کے حضور توبہ و توبہ باقی ہے. تو آئیے کاسہ مغفرت کے لیے چلتے ہیں. رب قدیر کے حضور قاری تحسین افضل مقصود خودی کی زبانی اس عاجزی کے ساتھ کہ روسیائے ہاتھ خالی لے کر آ گیا، روسیائے ہاتھ خالی لے کر آ گیا، بخش دے مولا تیرے در پر آ گیا. تو آئیے حضرات گزارش کرتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ آج کے ہمارے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے صوفی وقت ولی کامل عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شریف احمد صاحب مقصود خودی، خلیفہ مجاز حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب نوابہ و محتمم دارالعلوم جہت مجموعہ. ہم بڑے احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ مسجد خطابت پر تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں. بعد وہ اپنے مقبول دعاؤں پر اس پروگرام کے اختتام فرمائیں. دعائی کرا دیں. ہاں تو دعا بچوں سے ایک بات کہنی ہے، پھر دعا کرتے ہیں. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے قرآن مقدس کا حافظ بنا دیا تو اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی کہ اب دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی دولت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے تاج والے اور بڑے بڑے عہدے والے، بڑے بڑے ڈگریوں والے، ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھ کر کے تمہاری راز کرتے کہ یار میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں تو حامل ہو کے رہ گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی کسی چیز کو بھی دیکھ کر یا للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھا یا راز ٹپکائی تو اس نے قرآن کریم کی تحقیر کی، حقارت کی، قرآن کریم کو گھٹیا سمجھا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، حامل القرآن ماہر القرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کریم کے ماہر ہیں، جو قرآن کریم کے حامل ہیں، قیامت کے دن ان کا حشر خصوصی فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت اور جو دولت پڑھنے پڑھانے والے کو عطا فرمائی، اس کی قدردانی کریں
قرآن کریم سے محبت کریں، قرآن کریم کی عظمت دل میں رہے اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں اور نیت یہ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عامل بالقرآن بنائے۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بڑے مجرم ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، پوری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزر گئی۔ اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ تیرے کلام کی مجلس، ختم قرآن کی مجلس ہے، اے اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ قرآن مقدس کے پڑھنے پڑھانے کی برکت سے اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم گناہ کرتے کرتے ہمارے دل سیاہ ہو گئے، گندے ہو گئے، گردآلود ہو گئے، اے اللہ ہمارے قلوب کو مزکہ اور مصفہ فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، اپنی نسبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں عامل بالقرآن بنا، ہمیں عامل بالسنہ بنا، تمام اعمال میں اخلاص کے ساتھ ہم کو عامل بنا، اپنے نبی کی سنتوں کا اخلاص کے ساتھ ہم کو عامل بنا، ہمیشہ کے لیے اچھے اعمال اچھے اخلاق کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نفس کو مطمئنہ بنا، ہمارے قلب کو سلیم و ذاکر بنا، ہمارے اخلاق کو فاضلہ مقبولہ بنا، ہمارے اعمال کو صالحہ بنا، اپنے مقبولین بندوں میں شامل فرما، اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرما، اولیاء کاملین میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں سرور عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اس مدرسے کو دن دونی رات چوکری ترقی عطا فرما۔ جتنے بچے زیر تعلیم ہیں ہر ایک کو پایہ تکمیل تک پہنچا، ان کو دین کا عالم بنا، حافظ قرآن بنا، قاری قرآن بنا۔ اے اللہ دین کا علم بردار بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا۔ اے اللہ وارثین انبیاء میں ان بچوں کو بھی شامل فرما۔ اے اللہ شیطان کے فریب سے، نفس کے فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، ان بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے مدرسے کی تمام ضروریات کو پردہ غیب سے پوری فرما، دن دونی رات چوکری ترقی عطا فرما۔ اس مدرسے کو اور تمام ہی مدارس اسلامیہ مکاتب قرآنیہ کو حفاظت قرآن، اشاعت قرآن کا ذریعہ بنا۔ اپنے کرم سے اس مدرسے کو ہر طرح سے ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت
دونوں جہاں میں خوشبوئی عطا فرما۔ ہم میں سے جتنے بیمار ہیں یا ہمارے متعلقین میں سے جتنے بیمار ہیں ہر ایک کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ صحت کلی عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما۔ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ قیامت کے ہولناک منظر میں عرش کا سایہ اور اپنے نبی کی شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما کر جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ محض اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور فیض میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا